روک لو۔ لکھتے ہیں یہ اکتوبر 2002 تھا جب جیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن کے آغاز کو صرف چند ہفتے ہوئے تھے۔ جیو کے رپورٹرز اور کیمرہ پرسن کسی سرکاری تقریب یا سرکاری دفتر میں کوریج کے لیے پہنچتے تو انہیں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا۔ کئی دفعہ انہیں کوریج سے روک دیا جاتا جب ہم اعلیٰ حکومتی شخصیات سے پوچھتے کہ آپ نے خود پرائیویٹ ٹی وی چینل شروع کیے ہیں تو ہماری حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے آپ نے اپنا ٹرانسمیشن سینٹر پاکستان کے بجائے دبئی میں کیوں بنایا؟ ہم کہتے کہ ریاست اور اہل صحافت میں اعتماد کا فقدان ہے۔ جیو ٹی وی کو چند ہفتوں کے لیے ٹرانسمیشن کی اجازت ملتی اور بار بار اس اجازت کی تجدید کرانا پڑتی تھی، جس سے یہ واضح تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت آزادی صحافت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ ڈیموکریسی کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا اور میڈیا کو بھی۔ 10 اکتوبر 2002 کو عام انتخابات ہونے والے تھے۔ ہم نے ان انتخابات کے نتائج پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلے عوام تک پہنچانا کی تیاری کر لی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک ٹی وی چینل ریاستی اداروں کے منصوبوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ 10 اکتوبر کی رات ہم نے پاکستان بھر کے شہروں میں جیو اور جنگ کے نمائندوں کی مدد سے پریزائڈنگ افسران کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھجوائے جانے والے نتائج حاصل کر کے نشر کرنا شروع کیے تو ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ ہم پی ٹی وی سے بہت پہلے نتائج سامنے لا رہے تھے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے حاصل کردہ دستاویزات کی روشنی میں ایسے کئی امیدواروں کی کامیابی کا اعلان کیا جن کو پی ٹی وی نے ہروا دیا۔ جیو کی وجہ سے مشرف حکومت بغیر کسی روک ٹوک اور خوف کے انتخابی نتائج کو تبدیل نہ کر سکی اور مسلم لیگ کا تمام ریاستی سرپرستی کے باوجود صرف 126 نشستیں حاصل کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 81 اور متحدہ مجلس عمل کو 63 نشستیں ملیں۔ مسلم لیگ نون کے حصے میں 19، ایم کیو ایم کے حصے میں 17 اور نیشنل الائنس کے حصے میں 16 نشستیں آئیں۔ چاند ستارے کے نشان پر 21 آزاد امیدوار جیتے۔ ان آزاد امیدواروں ایم کیو ایم اور نیشنل الائنس کو ملا کر بھی مسلم لیگ کاف کے لیے اپنا وزیر اعظم لانا مشکل ہو گیا۔ اس صورتحال میں نوابزادہ نصر اللہ خان نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی۔ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور پیشکش کی کہ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے تو سندھ میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مشرف مخالف اتحاد کی مخلوط حکومت بن سکتی ہے اور مرکز میں بھی مخلوط حکومت بن سکتی ہے، اور یہ حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی جلا وطنی ختم کرا دے گی۔ آصف زرداری اڈیالہ جیل میں بند تھے۔ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنانے پر تیار تھے، لیکن آخری فیصلہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کرنا تھا۔ انتخابی نتائج 11 اکتوبر کی رات مکمل ہو گئے، لیکن کئی ہفتوں تک جنرل پرویز مشرف اپنی مرضی کا وزیر اعظم نہ بنا سکے۔ یہی وہ دن تھے جب جیو ٹی وی پر کیپٹل ٹاک شروع ہوا۔ پہلے پروگرام کا موضوع تھا کون بنے گا وزیر اعظم۔ اس پہلے پروگرام کے لیے ہم نے مخدوم امین فہیم، میر ظفر اللہ جمالی اور مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی، لیکن نوابزادہ نصر اللہ خان کا خیال تھا مولانا فضل الرحمان اور مخدوم امین فہیم کو آمنے سامنے نہ لایا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ ایم اے اور پیپلز پارٹی میں اتحاد ہو جائے گا۔ ان کی تجویز پر مولانا فضل الرحمان کی جگہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اس پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے کیپٹل ٹاک میں مولانا شاہ احمد نورانی، مخدوم امین فہیم اور میر ظفر اللہ جمالی کی گفتگو ریکارڈ کر کے کیسٹ بذریعہ ہوائی جہاز دبئی بھیجی گئی، اور جب یہ پروگرام نشر ہوا تو پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکا۔ پیپلز پارٹی اور ایم اے میں اتحاد کا فارمولہ طے نہ پا سکا، اور 21 نومبر 2002 کو میر ظفر اللہ جمالی 172 ووٹ لے کر وزیر اعظم بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو 99 اور پیپلز پارٹی کے شاہ محمود قریشی کو 70 ووٹ ملے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان اور مولانا شاہ احمد نورانی کی تجویز مان لی جاتی تو مولانا فضل الرحمان 2002 میں وزیر اعظم بن سکتے تھے اور پرویز مشرف کا اقتدار صرف پنجاب تک محدود ہو جاتا۔ جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مشرف کو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنانا پڑی اور مولانا اعظم طارق سے بھی ووٹ مانگنا پڑا۔ 23 جون 2019 کو کراچی میں مولانا شاہ احمد نورانی کی برسی کے ایک بڑے اجتماع کو اس خاکسار نے بتایا کہ 2002 میں پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا تھا،
لیکن عمران خان نے مولانا صاحب کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ ڈالا تھا۔ اسی برس کے اجتماع کی صدارت مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے۔ ان کے دائیں طرف کیپٹن محمد صفدر اور بائیں طرف رضا ربانی تشریف فرما تھے۔ 2018 کے صدارتی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں ڈالا۔ پیپلز پارٹی نے اعتزاز حسن کو اپنا امیدوار بنایا اور مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی۔ تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی کے 352 ووٹوں کے مقابلے پر مولانا فضل الرحمان نے 184 اور اعتزاز حسن نے 124 ووٹ حاصل کیے۔ اس صدارتی الیکشن کو بھی ابھی 1 سال نہیں ہوا اور اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کر مولانا فضل الرحمان کو حکومت کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کی سربراہی سونپ دی۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے اے پی سی کی تاریخ تبدیل کرانے کی کوشش کی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے دونوں پر واضح کر دیا کہ اے پی سی 26 جون کو ہوگی اور اے پی سی میں مسلم لیگ نون ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے زیادہ قریب نظر آئی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ بڑے فخر سے استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن جب مولانا فضل الرحمان بند کمروں میں کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کے بارے میں کیا خیال ہے تو پیپلز پارٹی والے لمبی لمبی وضاحتیں دینے لگتے ہیں۔ بہرحال اپوزیشن جماعتیں بظاہر متحد نظر آ رہی ہیں اور بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہی یہ ایک نہیں ہے۔ حکومت بھی اے پی سی کے اعلانات کا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن اندر سے خوفزدہ ہے۔ آپ یہ سن کر حیران نہ ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیں اور مل جل کر سسٹم چلانے کا راستہ تلاش کریں۔ مولانا نے پیغام بر کا شکریہ ادا کیا اور بڑی نفاست سے جواب میں کہا کہ کوئی میرے ساتھ آئے نہ آئے، میں تو اسلام آباد کی طرف دھرنے کے لیے آ رہا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ پیپلز پارٹی کی قیادت قومی اسمبلی میں تقریریں تو بہت زوردار کر رہی ہے، لیکن کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ آدھی پارٹی رضا ربانی کو چیئرمین سینٹ بنوانا چاہتی ہے اور آدھی پارٹی سلیم مانڈوی والا کے ساتھ ہے۔ آدھی پارٹی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھرنے میں جانا چاہتی ہے، آدھی پارٹی کو دھرنے سے سسٹم خطرے میں نظر آتا ہے، لیکن آصف علی زرداری اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایک سوراخ سے اپنے آپ کو تیسری چوتھی مرتبہ ڈسوانا کوئی عقل مندی نہیں، بہتر ہے اس مرتبہ کسی اور پر نہیں مولانا فضل الرحمان پر اعتبار کر لیا جائے۔ یہ تھا آرٹیکل محترم حامد میر صاحب کا، روک سکو تو روک لو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کے اندر اپنی آراء کا اظہار کیجئے، کیونکہ آرٹیکل وائز چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں